بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: میں نے عرض کیا وہ کون سی شے ہے جو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے مگر اس میں کمی واقعہ نہیں ہوتی؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا سمندر۔ سوال: میں نے عرض کیا وہ کون سی شے ہے جو ہمیشہ کم ہوتی رہتی ہے مگر بڑھتی نہیں؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا انسان کی عمر۔ سوال: میں نے پوچھا وہ کون سا پرندہ ہے جو فقط ایک مرتبہ اڑا، جو نہ اس سے پہلے اور نہ ہی بعد میں کبھی اڑا ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا طور سینا ہے کہ جس کے لیے ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم پہاڑ کو ان کے اوپر چھت کی طرح لے آئے۔ سورہ اعراف 7 آیت 171۔ سوال: میں نے عرض کیا وہ کون سا گروہ ہے جنہوں نے سچی گواہی دی جبکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق لوگ تھے جب کہنے لگے نشہد انکا لرسول اللہ۔ سورہ منافقون 63 آیت 1۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سوال: محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے 2 کالے رنگ کے غلاموں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جو محنت و مشقت کے باعث تھکے ہوئے تھے اور پسینے سے شرابور تھے، آپ علیہ السلام نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ اس وقت دنیا داری میں مصروف ہیں، اگر اس جان میں آپ فوت ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو میں خدا کی عبادت میں مصروف ہوں، کیونکہ اس طرح میں خود کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہوں اور رزق حلال کماتا ہوں۔ مجھے تو فقط اس بات کا خوف رہتا ہے کہ میں کوئی گناہ کروں اور اس وقت مجھے موت آئے۔ میں نے عرض کیا خدا آپ پر رحمت کرے، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو نصیحت کروں، لیکن آپ علیہ السلام نے مجھے نصیحت فرمائی۔ سوال: عبداللہ بن نافع کہا کرتا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مشرق و مغرب میں کوئی ایسا ہے جو مجھے یہ بتائے کہ علی علیہ السلام نے اہل نہروان خوارج کو بغیر ظلم و ستم کے قتل کیا تو میں اسی وقت اونٹ پر سوار ہو کر اس سے مناظرہ کرنے چلا جاتا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ آپ علیہ السلام علی مرتضیٰ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جائیں۔ عبداللہ تیار ہو کر امام علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے آپ علیہ السلام سے سوال پوچھا۔ امام علیہ السلام نے کچھ گفتگو کے بعد فرمایا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم اہل بیت کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں اپنی ولایت کے لیے مخصوص کیا۔ اے مہاجرین و انصار کے فرزند، تم میں سے جو کوئی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں جانتا ہو کھڑا ہو کر بیان کرے۔ اس وقت حاضرین محفل میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ اس حدیث مبارک پر پہنچے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں یہ علم اس مرد کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے عبداللہ سے اس حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں سوال کیا۔ عبداللہ نے کہا بے شک یہ حدیث صحیح اور حق ہے، لیکن علی علیہ السلام اس کے بعد کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتائیے کہ جب خدا نے علی علیہ السلام سے محبت کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام ایک دن خوارج کو قتل کریں گے؟ اگر کہو اللہ نہیں جانتا تھا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ جواب: عبداللہ نے کہا اللہ جانتا تھا۔
سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ امام علی علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا اس لیے وہ ان کی اطاعت کرے یا اس لیے کہ خدا کی نافرمانی کرے؟ جواب: عبداللہ نے کہا کہ علی سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اٹھ جاؤ کہ تم نے مناظرہ ہار دیا ہے۔ عبداللہ کھڑے ہوئے جبکہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں صبح کی سفیدی اور روشنی تمہارے لیے ظاہر ہو جائے۔ سورہ بقرہ 2 آیت 187۔ سوال: کہ ثانیہ فرقے کا ایک سربراہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا تاکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کے زندہ ہونے پر مناظرہ کرے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا تم پر افسوس ہے کہ یہ کیسی حماقت ہے، کیا یہ بات تم بہتر جانتے ہو یا ہم؟ میرے والد بزرگوار امام علی بن حسین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام محمد بن حنفیہ کی وفات، غسل و کفن، نماز جنازہ اور دفن، یہاں تک مسجد میں اتارنے کے عینی گواہ تھے اور اس سارے عمل کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ کیسانی فرقے کے سربراہ نے کہا آپ علیہ السلام کے والد سے اس طرح غلطی ہوئی ہوگی جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق یہودیوں نے غلطی کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم اسی بات کو آپس میں فیصلے کے لیے بنیاد اور دلیل قرار دیں؟ کیسانی نے کہا جی ہاں۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتائیے کہ جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلطی کی کیا وہ خدا کے دوست تھے یا دشمن؟ جواب: کیسانی نے کہا خدا کے دشمن تھے۔ سوال: امام علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے والد محمد بن حنفیہ کے دشمن تھے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہوگی؟ جواب: کیسانی نے کہا ہرگز نہیں۔ اس وقت کیسانی لاجواب ہو گیا اور اس نے اپنے عقیدے سے توبہ کر لی۔ سوال: شام کے رہنے والے ایک آدمی نے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیت اللہ کی خلقت کے متعلق سوال کیا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ کیا اسے خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا؟ اسی طرح اللہ کے فرمان کو رد کر دیا، یہاں تک کہ فرشتوں کو معلوم ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ تب انہوں نے عرش الہی کے نیچے پناہ لی اور 7 مرتبہ عرش خداوندی کا طواف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ سورہ بقرہ 2 آیت 33۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ان سے راضی و خوش ہوا اور انہیں حکم دیا کہ زمین پر چلے جاؤ اور وہاں ایک گھر بناؤ کہ اگر میرا کوئی بندہ گناہ کرے تو وہ وہاں پناہ لے اور تمہاری طرح اس گھر کا طواف کرے، تو میں اسی طرح اس سے راضی ہو جاؤں گا جیسے تم سے راضی ہوا۔ اس لیے فرشتوں نے زمین پر خدا کا گھر بنایا۔ شامی باشندہ کہنے لگا اے ابو جعفر، آپ نے سچ کہا، یہ بتائیے کہ ہجر اسود کا آغاز کیسے ہوا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا اس وقت ایک نہر جاری کی جو شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ رواں تھی۔ پھر قلم کو حکم دیا کہ اس مائع سے مدد لیتے ہوئے ان کے اعتراف اور اقرار کو اور جو کچھ قیامت تک واقع ہوگا سب کچھ لکھ کر محفوظ کر لے۔ پھر اس لکھی ہوئی کتاب کو اس پتھر نے نگل لیا اور اس پتھر کو ہاتھ لگانا اور چومنا حقیقت میں اپنے اقرار اور عالم میثاق کے اعتراف کی بیعت کرنا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان۔
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔